عید الاضحیٰ کے قریب آتے ہی قربانی کے جانوروں کے لیے شاپنگ شروع ہو گئی ہے۔ بکروں، بیلوں اور اونٹوں کے آسائشی سامان کی دکانیں سج گئی ہیں۔ شہری پسندیدہ جانور کے لیے گلے کے ہار، رنگین دوپٹے، تاج اور پائل خرید رہے ہیں۔ اسلام آباد سے اقصیٰ خورشید رپورٹ کریں گے۔ قربان مویشی منڈیوں کی رونق بڑھ گئی، سجاوٹی سامان کے سٹالز بھی لگ گئے۔ قربانی کے جانوروں کے لیے شاپنگ شروع۔ عید قربان کے قریب آتے ہی جانوروں کو خوبصورت بنانے کے لیے سجاوٹی سامان مارکیٹ میں آ گیا۔ جانوروں کے سجاوٹ میں مختلف شو رنگوں کے مہروں کا استعمال، سامان کی قیمت بڑھ گئی۔ جھارلے ہیں، گانی ہے، ہمارے بھانجے بچی ہیں، وہ کہتے ہیں جی ممو ہم لے کے آئے ہیں، ہم جانوروں میں ڈالیں گے۔ مارکیٹ میں جب آیا ہوں تو اس کے ریٹ بھی بہت زیادہ ہیں۔ مختلف انواع اقسام کے جھانجر، تاج، گانی سب مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ قربانی کے جانور کی سجاوٹ کی خواہش میں بچے بھی سامان خریدنے پہنچ گئے۔ میں اپنی بکرے کے لیے گانی لینے آیا ہوں مارکیٹ میں، اس کو قربان بھی کریں گے انشاءاللہ۔ میں اپنے ابو کے ساتھ آیا ہوں، بکرا لیا، اپنی بھی شاپنگ کری ہے، بکرے بھی کری۔ شہری بڑھتی ہوئی مہنگائی کا بھی شکوہ کر رہے ہیں، مگر سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے حوصلے بلند ہیں۔ عید الاضحیٰ کے قریب آتے ہی جہاں مویشی منڈیوں میں رش بڑھا تو وہیں شوقین افراد نے جانوروں کی سجاوٹ کے سامان کی خریداری بھی شروع کر دی۔ کیمرہ مین اکبر بلتی کے ساتھ اقصیٰ خورشید، آج نیوز اسلام آباد۔ آگے بڑھتے ہیں، راولپنڈی سے خبر شامل کریں گے، جہاں انتظامیہ عید الاضحیٰ کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ قربانی کے جانوروں کی علائشیں ٹھکانے لگانے کے لیے مانیٹرنگ روم قائم کر دیا گیا۔ عملے کی چھٹیاں بھی منسوخ کر دی گئی ہیں۔ تانیہ گوہر رپورٹ کریں گی۔ عید الاضحیٰ کی تیاریاں جاری، قربانی سے پہلے اور بعد کے مراحل انتظامیہ نے بھی کمر کس لی۔ مویشی منڈی کی تیاری، دیکھ بھال کے ساتھ عید کے روز کے کام کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے علائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے آگاہی مہم کے ساتھ شاپنگ بیگز فراہم کیے جا رہے۔ راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے اپنے ورکروں کی چھٹیاں عید پر منسوخ کر دی ہیں اور ہمارے ورکروں کے ساتھ شہریوں سے التماس ہے کہ وہ تعاون کریں۔ اس سلسلے میں آپ لوگوں کو ویسٹ بیگ دیے جائیں گے، ان ویسٹ بیگ پر جانوروں کی علائشیں ڈال کر ہمارے ورکروں کے ہاتھ میں رکھیں تاکہ ان کو ہم ڈمپ کر سکیں۔ ضلع انتظامیہ اور راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ نے متحرک کنٹرول روم قائم کرنے کے ساتھ عملے کی چھٹیاں بھی منسوخ کر دیں۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے راولپنڈی اور باقی تحصیلوں میں 200 کے قریب ڈمپر، لوڈر اور لوڈر رکشہ، پک اپس اسپیشلی ہائر کیے ہیں تاکہ شہر میں مختلف جگہوں سے علائشیں وغیرہ اٹھا کے ان کو ٹھکانے لگایا جائے۔ ضلع انتظامیہ اور ویسٹ مینجمنٹ کا کہنا ہے کہ شہریوں کے تعاون سے ہی عید کے تہوار پر صفائی کے نظام کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ عید قربان قریب آتے ہی کوئٹہ کے گلی کوچوں میں بھی منڈیاں سج گئی ہیں۔ شہری کم قیمت پر مناسب جانور کی تلاش میں ہیں۔ مزید احوال جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے محمد خالد سے۔ جی خالد، بتائیے گا۔ عید قربان قریب آتے ہی کوئٹہ شہر کی گلی کوچے اور سڑکوں کے کناروں پہ مویشی منڈیاں سج چکی ہیں۔ حکومتی سطح پہ تو 10 مختلف مقامات پہ مویشی منڈیاں قائم کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ عید میں چند دن رہ گئے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی 50 کے قریب مختلف مقامات پہ اور گلی کوچوں میں قربانی کے جانور فروخت ہو رہے ہیں، جن میں چھوٹے جانور بھی ہیں اور بڑے جانور بھی ہیں۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جانوروں کی قیمت میں 50 سے 60% اضافہ ہو چکا ہے، اور جب عید قریب آ رہی ہے تو بیپاریوں میں اپنے نرخ بڑھا دیے ہیں اور لوگوں کی مجبوری سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور جو گوشت کی قیمت میں عام بازار میں ہے اس سے 300 یا 400 روپے مزید ڈال کے وہ قیمت لگائی جا رہی ہے۔ بیپاریوں نے بھی دام تیز کر رکھے اور سنت ابراہیمی پہ عمل پیرا ہونے کے خواہشمند ہیں۔ ان کی کوشش ہے کہ کم بھاؤ میں اور سستا جانور انہیں ملے، اس لیے وہ خرید و فروخت منڈیوں میں کم ہو رہی ہے، البتہ ونڈو شاپنگ زیادہ ہو رہی ہے۔ مہنگائی کی حالیہ لہر کے باعث کوہاٹ میں قربانی کے اوزاروں پر دھار لگانے کے نرخوں میں اضافہ نہیں کیا گیا۔ عید قربان کے لیے چھری تیز کرنے کے 50 جبکہ ٹوکا اور کلہاڑی کے 100 روپے وصول کیے جا رہے ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں آج نیوز کے نمائندے سید علیم حیدر۔ جی بالکل، عید الاضحیٰ کے قریب آتے ہی جو لوہار ہیں وہ چاقو، چھری، کسائی، کلہاڑی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دیگر جو قربانی کا جو سامان ہے اس کو تیز کرنے کا کام شروع ہو چکا ہے۔ اس وقت دکاندار موجودہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے ان کا کام کافی زیادہ متاثر ہوا ہے اور مہنگائی کی وجہ سے بھی گاہک نہ ہونے کے برابر ہے۔ میرے ساتھ ایک لوہار موجود ہیں، ان سے جانیں گے کہ اس حوالے سے وہ کیا کہیں گے۔ جی بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ جی مہنگائی کا بہت برا حال ہے، چیزیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں، کوئی گاہک آ نہیں رہا۔ ہم پرانے سال والا ریٹ لے رہے ہیں لیکن مہنگائی کی وجہ سے گاہک نہیں آ رہا ہے
गाहक इधर है ही नहीं बिल्कुल। कहना ये है कि जो हमारा रेट था वो साबिका रेट है पिछले साल का, लेकिन फिर भी लोड शेडिंग की वजह से और साथ साथ महंगाई की वजह से गाहक जो है वो न होने के बराबर है।